جوانوں سے گزارش ہے بیوی آ جائے تو باپ کو نہ بھولنا، ماں کو نہ بھولنا، اس لیے کہ جس طرح ایک کسان پودے کو پالتا ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ محنت کر کے باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے۔ بے شک بے شک، باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے۔ ہاں میں تکلیف ہوتی ہے کچھ چیزوں سے، جب جوان بائک پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر کھینچتا ہے نا تو پھر مڑ کے نہیں دیکھتا پیچھے کون ہے، پیچھے کون ہے۔ بھائی تو مر جائے گا ایک جھٹکے میں، لیکن اس بوڑھے باپ کے بارے میں سوچا جس نے کتنی حسرتوں کے ساتھ تجھے پروان چڑھایا ہے؟ کبھی سوچا اس باپ کے بارے میں؟ کبھی نہیں سوچتے ہو۔ خدا کے بندو، ماں باپ کا خیال کیا کرو، ماں باپ کا خیال کیا کرو۔ ایک ماں کتنی حسرتوں سے بہو لے کے آتی ہے، ایک باپ کتنی آرزوؤں سے بیٹے کا صحرا دیکھتا ہے۔ وہ دیکھنا یار، روتے ہیں باپ، روتے بیٹوں کے صحروں پہ، دنیا جشن مناتی ہے، باپ روتا ہے۔ کیوں؟ وہ غم کے آنسو نہیں ہوتے، وہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ بے شک، اس سے زیادہ خوشی کسی براتی کو نہیں ہوتی ہے، جتنا کلیجہ آج باپ کا چوڑا ہے نا اتنا کسی کا نہیں ہے۔ لیکن کل سب سے زیادہ جسے ستایا جائے گا وہ یہی ہے جو تیری خوشی میں سب سے آگے کا شریک ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آ گئی، تم نے باپ کے ساتھ کتنا انصاف کیا، کتنی وفا کی، کتنی وفا کی۔ اللہ اکبر۔ جوانوں تم سے گزارش ہے، میری بات دھیان سے سننا۔ ہم صرف اپنی بہنوں کو بہنیں مانتے، کبھی باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو، باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو۔ تمہیں اگر تمہاری بہنیں پیاری ہیں تو باپ کو اپنی بہنیں پیاری ہیں۔ بے شک بے شک، تیرے گھر میں خوشی آئی، تو نے اپنی بہنوں کو تو نوت دیا، لیکن باپ کی بہنوں کو بلانا بھول گیا۔ تو خوش تھا کہ میرے گھر پہ سارے مہمان آ گئے، لیکن کبھی باپ سے پوچھا کہ تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت؟ ہزاروں کی بھیڑ میں وہ اپنوں کو تلاش کرتا ہے، نہیں ملتے۔ خدا کے واسطے رشتوں کی قدر کرو، اپنوں کی قدر کرو، اور کسی کو ٹوٹنے نہ دینا، کسی کو ٹوٹنے نہ دینا۔ یہ ازدواجی زندگی ہے۔ ایک باپ بڑی محنت سے اولاد پالتا ہے، بڑی محنت سے۔ ہاں، تم اپنی بیوی کے راج میں بھی گرم روٹی نہیں کھاؤ گے جتنی گرم روٹیاں تم نے ماں اور بہن کے دور میں کھائی۔ بے شک بے شک، ہاں یہ یاد رکھنا، نہیں کھا سکتے۔ تمہاری بیوی تو کہہ دے گی رکھیے اٹھا کے کھا لو، لیکن جب تم پردیس سے آتے ہو نا تو کبھی بہنیں نہیں کہتی رکھیے اٹھا کے کھا لے۔ تیرے ہاتھ دھونے سے پہلے، تیرے بیٹھنے سے پہلے، تجھ سے پہلے دسترخوان پہ بہنیں روٹی لگا دیتی ہیں، کھانا لگا دیتی ہیں۔ آج جب بہو آ گئی پھر سارے رشتے ہی ختم ہو گئے۔ آج بیوی سب کچھ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا بیویوں کے حق ادا نہ کرو، اس کا بھی اپنا حق ہے، لیکن کم سے کم پہلے ان کو دیکھو نا جن سے رشتہ بچپن سے جڑا ہے، آپ کا رشتہ جن سے بچپن سے جڑا ہے، رشتوں کی قدر کیا کرو۔ آج رشتوں کی قدر نہیں رہ گئی، نہیں ہے رشتوں کی قدر۔ ہاں اللہ اکبر۔ اپنوں کی قدر کیسے کی جاتی؟ کوئی حضور سے پوچھے۔ میرے حضور اکثر اپنوں کو یاد کر کے روتے تھے، اپنوں کو۔ اور بھائی کئی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں دیکھ لو، حاجی پور میں دیکھ لو، جس کے اپنے نہ ہوں وہ کتنا اکیلا رہتا ہے، کتنا اکیلا رہتا ہے۔ دعوت کھانے والے 1000 یار مل جاتے ہیں، چائے پی کے گپے لڑانے والے بہت ملیں گے، پردھان چودھری کہہ کے گلے کاٹنے والے بہت ملیں گے، ٹھیکیدار زمیندار کہہ کے کومل کاٹنے والے بہت ملیں گے، لیکن جگر کاٹ کے خون پلانے والے اپنوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا، بے شک بے شک، کوئی نہیں ہوتا اپنوں کے سوا۔ آج لیکن ہم جو ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں جی مجھے خاندان سے مطلب نہیں، مجھے تو اپنوں سے مطلب ہے۔ تو نے کیا سمجھا ہے خاندان کو؟ خاندان کیا ہے؟ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں، بے شک بے شک، ایک درخت کی مختلف شاخیں، ایک شاخ کے مختلف پتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شاخ درخت سے کٹ جائے تو کبھی ہری نہیں رہتی ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے، کبھی ہری نہیں رہتی ہے۔ اپنوں کی قدر کر لو، رشتوں کی قدر کرو اپنوں کی۔ ہاں اللہ اکبر۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کریں۔ بچوں، جوانوں، جب ہم چھوٹے تھے نا، ہمارا باپ کہتا تھا اپنی ہماری امی سے کہ اس سے پوچھئے کیا کھائے گا، جو یہ کہے گا وہ بنایا جائے گا۔ کتنی بار ہماری مرضی سے گھر میں کھانا بنا، آج ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم اپنی بیوی سے یہ کہیں آج جو میرے ماں باپ کھائیں گے وہ بنایا جائے گا۔
کہتے ہیں کبھی ہم، کیا بات ہے، کہتے ہیں کبھی ہم نے تو یہ سوچ رکھا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، ایک رسم تھی، باپ نے پیدا کیا، اب وہ چلے گئے، کام ختم، اب ہمیں کل ہمارے بعد اولاد ہوگی، نہیں، یہ فیصلے نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم جو بنا لالچ کے دعائیں دیتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں، سچی بات ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں۔ رشتے اچھے کرو، شادی کا مطلب کسی سے نفرتیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی تاج محل پہ اگربتی نہیں لگانی ہے، اسے آگے بیٹھا کر کے صرف اسی کی زیارت نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی ماں بھی دیکھنی ہے، اپنا باپ بھی دیکھنا ہے، اپنا بھائی دیکھنا ہے، بہنیں دیکھنی ہے، پریوار دیکھنا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں اپنا حصہ فلاں کو کھلایا تو گھر میں کمی آ جائے گی، میری کمائی فلاں نے کھائی تو گھر میں کمی آ جائے گی۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں کما کے لاتا ہوں، لانے کے بعد میں گھر میں رکھتا ہوں، میرا باپ جو ہے میری کمائی کو میرے بھائیوں پہ، میری بہنوں پہ خرچ کر دیا کرتا ہے، باقی کوئی نہیں کمایا کرتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جا چلا جا، اپنی کمائی کو بچانے کی کوشش نہ کر، اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے خدا سب کے حصے کا تجھے دے رہا ہو، سب کے نصیب کا تجھے دے رہا ہو۔ فرمایا گیا اگر تیرے کھانے میں دوسرے شریک ہو جایا کریں تو دل کو چھوٹا نہ کیا کرو، بلکہ اگر تم ایک کا انتظام کرو گے اللہ تمہیں 3 کا رزق عطا کرے گا، اور تم 3 کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں 9 کا رزق دے گا، تم 7 کو کھلاؤ گے خدا تمہیں 70 کا حصہ دے گا۔ کسی کے بچانے سے امیر نہیں بنا کرتے ہیں، بلکہ بھوکوں کو کھلانے سے خدا امیر بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، ماشاءاللہ رشتوں کی ماشاءاللہ۔ قدر نہیں کی، لو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ، کسی کی بیوی کتنی بھی وفادار ہو، تمہارے لیے جو تمہارے ماں باپ ہو سکتے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، جو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ، اللہ ماشاءاللہ کچھ ماں باپ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، جنہیں فضیلت سن سن کے اتنے گھامڑ ہو گئے، اتنے گھامڑ ہو گئے کہ بعض اب تو وہی وہ ہیں جس کا چاہے گلا کاٹے، جس کا چاہے حصہ کاٹے، جس کا چاہے رستہ کاٹے، میں ابا ہوں، میں ابا ہوں، اسے حضرت یہی گھمنڈ ہے میں ابا ہوں، کیا بات، چوراہے پہ کھڑو کہتا میں باپ ہوں، جلدی چل تو باپ ہے، باقی تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو تو ایسا کرے گا جس کا چاہے گا گلا کاٹے گا، جس کا چاہے گا حصہ کاٹے گا۔ اولاد کو یہ حکم ہے باپ کی قدر آج کرو، وہ ظلم بھی کرے تو معاف کرو، رہ گئی باپ کی زیادتی کی بات تو اس سے حساب اللہ لے گا۔ بے شک بے شک، باپ بھی خیال رکھے، اپنے ابا ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے کہ ہم ابا ہیں، ہاں صرف اولاد کے لیے ابا ہو، باقی پوچھا تم سے بھی جائے گا، بے شک بے شک، اس لیے تم بھی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو رلاؤ مت، کسی کا حق نہ مارو، تمہیں حساب دینا ہے۔ اس لیے گزارش ہے، باپو سے بھی گزارش ہے رشتے بہتر کریں، اولاد سے بھی گزارش ہے رشتے بہتر کریں۔ اللہ اکبر، اپنے اپنے ہوتے ہیں، بے شک، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اگر تاریخ بتاؤں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اتنا روئے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا، اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، علامہ ابرار صاحب، علامہ نفیس اختر صاحب قبلہ، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، باپ کا صحیح ہمدرد صرف بیٹا ہوتا ہے، ہمدرد صرف بیٹا ہوتا ہے، جو بے لوث باپ کے لیے جان دے سکتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا کسی کی پڑھائی میں آگے، ہم کسی کی غلط گٹی کھا گئے، کسی نے ہمیں غلط چڑھا دیا، ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم باپ سے دور ہیں۔ باپ باپ ہوتا ہے، یہ رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانیت پرانی ہے۔ حضرت آدم اپنے بیٹے کے لیے روئے، ہاں، اور حضرت یعقوب کی کہانی سنو، انہوں نے تو روتے روتے آنکھیں کھو دی۔ بے شک، کتنا بڑا رشتہ ہے باپ بیٹے کا، اللہ اکبر۔ بھائیوں نے کیا کہا تھا، ابا جی یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک دن خواب دیکھا تھا نا حضرت یوسف نے، ابا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے بیٹا کسی کو بتانا مت،
لیکن ایک بھابی نے یہ خواب سن لیا تھا. بھابی نے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یوسف نے خواب دیکھا، اور ایسے اپنے والد سے کہا، انہوں نے منع کیا بتانے کے لیے. وہ سمجھ گئے، کہنے لگے ضرور یہ بڑی شان والا ہوگا. حسد تو اسی دن سے تھا جس دن سے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے پیار تھا، لیکن جب خواب دکھا نا تو پھر اور زیادہ سختی ہو گئی. کہنے لگا فیصلہ حادی ہو گئی بھائی، اب ایسا کرو قتل ہی کر دو. کیا کہا تھا؟ ساتھ بھیج دو. کیا کرنے لے کے جا رہے ہو؟ کھیلنے کے لیے. حضرت یعقوب نبی ہیں، اللہ اکبر، نبی تھے. کیا فرماتے؟ مجھے ڈر ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے. پہلے جملے دیکھیے آپ، مجھے ڈر ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے. بھائیوں نے کہا ابا جی ہم بھائی ہیں، اس کو کیسے تکلیف دیں گے، بھیج دیجئے نا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا، آپ جب پانی پیتے تھے حلق سے اترتا تھا تو گلے میں دکھائی دیتا تھا. ایسا خوبصورت بدن حضرت یوسف کا تھا، اتنا حسن حضرت یوسف کو خدا نے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. چہرہ چھولو تو خون نظر آ جاتا تھا، کلائی پکڑ لو تو خون نظر آتا تھا. اتنا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو بخشا. باپ نے کہا لخت جگر نور نظر، کیا کہہ رہے ہو؟ کبا اجازت دیجئے نا، بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. باپ نے بادل ناخواستہ اجازت دی، فرمایا خیال رکھنا میرے یوسف کا. جب اتنا جملہ کہا ہے بھائی لے کر کے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت یعقوب جانتے تھے آج یہ بیٹے سے آخری ملاقات ہے. جس موڑ تک یعقوب کو یوسف دکھائی دیتے رہے، آپ آنکھیں جما کے بیٹے کو دیکھتے رہے. جیسی موڑ مڑا ہے بھائیوں کی نظروں سے، حضرت یعقوب کی نظروں سے جب بھائی اوجھل ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر کے حضرت یوسف کو زمین پہ پٹکا، زمین پہ پھینکا. پھینکنے کے بعد اس کے بعد حضرت یوسف سے کہا کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کیا ہے تجھ میں ایسا جو باپ تجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ہم میں کون سی کمی ہے جو وہ ہمیں پیار نہیں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت یوسف ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، بڑے بھائی کی طرف دوڑے، اس نے بھی تماچا لگایا. دوسرے بھائی کی طرف دوڑے، اس نے بھی تماچا لگایا. آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. کون سا ستم نہ کیا بھائیوں نے. حضرت یوسف کے ہاتھ باندھے کنویں میں ڈالا گیا ہے. جب کنویں کے اندر ڈالا گیا، حضرت یوسف کنویں کے اندر آئے ہیں. مجھے کنویں کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، بات لمبی ہو جائے گی. حضرت یوسف کنویں کے اندر آئے، ادھر بھائی پھینک کر کے آپ چلے گئے ہیں. اگلے دن گھر پہنچے ہیں، شام کا وقت تھا. ویسے دوپہر گھر چلے جاتے تھے، لیکن اس ڈر سے گھر نہیں گئے اگر ہم دوپہر میں گئے تو بابا دیکھنے آ جائیں گے. کم سے کم صبح جائیں، شام کو جائیں گے تاکہ رات کو وہ نہ آ سکے. شام کے وقت گئے ہیں، حضرت یعقوب کے کپڑوں پہ بکری کا خون لگایا ہے، لے کر کے گئے، روتے ہوئے گئے. حضرت یعقوب کی نگاہ پڑی، کہا کیا ہوا؟ کہا بچی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اللہ اکبر. بے تحاشا تڑپے، بلکنے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. کہا کوئی نشانی لائے ہو؟ کہا یہ نہیں یوسف کے کپڑے. جیسے کپڑے کھول کر کے دکھائے ہیں. ابھی تو یعقوب رو رہے تھے لیکن اب مسکرانے لگ جاتے ہیں. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو سن کے رو رہے تھے، کپڑے دیکھ کے مسکرا رہے ہو. کہا بیٹے مسکرا اس بات پہ رہا ہوں بھیڑیا کتنا چالاک تھا، پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو ہاتھ نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. لگے تمہارا منہ دیکھا، رونا دیکھا تو لگا یوسف گیا، لیکن اس کے کپڑے دیکھے تو یقین ہو گیا میرا یوسف زندہ ہے. زندہ ہے. اللہ اکبر. یہ باپ ہوتا ہے. یوسف زندہ. کیا ہوا؟ کہ بھیڑیا کھا گیا. اچھا غم تو تھا، بیٹا ہے. نہ جانے کیا کیا انہوں نے. گئے پہاڑی پہ آواز دی، بنیامین ساتھ تھے. جنگل کے جانوروں نکلو. آگے کیا حکم ہے؟ کہ میرا یوسف کون لے کے گیا ہے؟ تو سارے جانوروں نے کہا جناب اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ کا بیٹا یہاں آیا ہم خود رکھوالی کرتے، ہماری اوقات میں آپ کے بیٹے کو ہاتھ لگا دے. پلٹ کے آگے بتایا نہیں کسی سے. بھائی اگلے دن گئے تو پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے. گزرنے والے قافلے نے پانی کے لیے رسی ڈالی، حضرت یوسف نکل آئے. کہنے لگے موج آ گئی، خوبصورت غلام مل گیا. کتنے میں بھائی جا ہی رہے تھے، دیکھیں یوسف زندہ ہے کہ مر گیا. یہ دیکھنے کے لیے دیکھا تو ان کے پاس ہے. کہنے لگے ٹھہرو جی یہ ہمارا غلام ہے، اسے دیکھ کے جائیے. آپ کا کہاں بھاگا ہوا غلام ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم نہیں دیں گے، ہم نے نکالا. وہ کہنے لگے ہمارا ہم نہیں دیں گے. دونوں میں جھگڑا تو سمجھوتا ہوا. ایسا کرو بیچ دو، قیمت دو گے؟ ہاں. انہوں نے کوٹے سکوں کی قیمت لگائی، بیچ دیا. مگر قسم سے جگر دیکھو حضرت یوسف کا. بھائی بیچتے رہے
سودے لگتے رہے. یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے, یہ نہیں کہا یہ بیچنے والے میرے اپنے ہیں, یہ نہیں کہا یہ میرے باپ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, چپ رہے, اس لیے کہ وہ رب کی رضا پہ راضی تھے. بے شک بے شک, وہ رب کی رضا پہ راضی تھے. بیچ دیا گیا, ہاتھ پیر باندھے گئے. اللہ اکبر, میں رشتہ بتانا چاہتا ہوں کتنا اہم رشتہ ہے. ہاتھ پیر باندھا, لے کر کے چلنے لگے. خریداروں نے کہا تھا یہ وہ بچہ ہے جو بھاگ کے جا رہا تھا, اس لیے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے. اب ذرا سننا, اولاد سے ماں باپ کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے. جب دکھ ہوتا ہے تب ماں باپ یاد آتے ہیں, خوشی ہوتی ہے تب ماں باپ یاد آتے ہیں. عید کا دن ہو, نئے کپڑے پہنو, دنیا لاما کہہ کے سلام کرنے والی ہوگی. اگر بیٹا کہہ کے مبارکباد دینے والا باپ نہ ہو تو کپڑوں کا مزہ نہیں آتا ہے. سینے سے لگا کر کے مبارکباد دینے والا اگر باپ نہ ہو تو تہوار کا مزہ نہیں آتا ہے. اللہ اکبر, میں نے کہا جب غم ہوتے ہیں تب بھی ماں یاد آتی ہے, خوشی ہوتی ہے تب بھی اپنے یاد آیا کرتے ہیں. جب حضرت یوسف کو اونٹنی پہ ڈال کر کے لاد کے لے کے چلنے لگے, کنعان کے قبرستان سے سواری گزری ہے, نگاہ اٹھی ہے, حضرت یوسف کی ماں کی قبر نگاہوں کے سامنے تھی. اب کیا کر سکتے تھے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, لیکن ماں کی قبر سامنے ہے. بیٹا ماں کی قبر سے کیسے رک پاتا, اپنے آپ کو سواری سے گرایا, کونیوں کے پل چلتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے ہیں. جانے کے بعد چہرہ رکھا, کہتے ہیں ماں دیکھ تو سکی, یہ تیرا وہی یوسف ہے تو جسے چومتے ہوئے نہیں تھکتی تھی, یہ وہ یوسف ہے جسے پیار کرتے نہیں تھکتی تھی. اللہ اکبر, ماں کی قبر کی مٹی اٹھائی ہے, کبھی چوم رکھے ہیں, کبھی ماتھے پہ لگا رکھے ہیں. اے ماں دیکھ تو سکی, آج بھائیوں نے جسے گولیوں میں بیچ دیا ہے تو یہی تیرا یوسف ہے. روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. اتنے میں پیچھے سے آیا وہی جو ان کی سواری کی نگرانی کر رہا تھا. تلاش کرتے کرتے آیا, آنے کے بعد دیکھا آپ قبر سے لپٹ کے پڑے ہیں. اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا بھاگ رہا تھا, یہ کہہ کے تماچا لگایا جیسی حضرت یوسف کے چہرے پہ تماچا لگا ہے. اللہ اکبر, ایک ماں کے سامنے کس میں چلاتے بیٹے کو تماچا لگا سکے, خدا کی قسم جیسی حضرت یوسف کو تماچا لگا ہے. نگاہ اٹھی ہے ماں کی قبر کی طرف, حضرت بھری نگاہ سے دیکھا, کہتے ماں آج تیرے بیٹے کو یہ دن بھی دیکھنا تھا, اب تک تو اپنوں نے مارا تھا, اب غیر مار رہے ہیں. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا, کالی آندھی آ جاتی ہے, اتنی تیز آندھی تھی کہ سامنے کا کھڑا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. اندازے سے ہاتھ پکڑا, لے کر کے یہ اپنے مالک کے پاس پہنچا. مالک نے کہا یار بتاؤ تو صحیح, یہ کون سی آندھی ہے, آج تک کبھی ایسی آندھی یہاں نہیں آئی ہے, کبھی کنعان میں آندھی نہیں دیکھی. کہا ہوا کیا ہے, کوئی گناہ تو تم نے نہیں کیا ہے, کوئی خطا تو نہیں کر بیٹھا ہے. اس نے کہا جناب ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے. کہا کون سی غلطی, کہا میں نے اس بچے کے تماچا لگایا تھا. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. اس نے کہا کیوں لگایا تماچا, کہا یہ بھاگ کے جا رہا تھا. حضرت یوسف کی آنکھ میں آنسو ہے. اللہ اکبر, نبوت والی آنکھیں ایسے موتی برسا رہی تھی آنسوؤں کے, ایسا لگ رہا تھا کوئی ہیرے ٹپک رہے ہو. اس نے کہا بیٹے بتا تو سکی, کیا بھاگ کے جا رہا تھا, کہا نہیں جناب میں بھاگنا نہیں چاہ رہا تھا. کہا پھر بتا تو سکی ہوا کیا ہے. اس نے کہا جناب میں جھوٹ نہیں بولتا. کہا بتا تو سکی بیٹے, کیا تو نے جھوٹ کہا ہے. کہا میں بھی سچا, میرا باپ بھی سچا, میرا گھرانہ بھی سچوں کا ہے, ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں. کہا بیٹے پھر کیوں جا رہا تھا. کہا وہ میرے کنعان میں میری ماں کی قبر تھی, ماں کی قبر نظر آئی, برداشت نہ کر سکا, اپنا حال دل ماں کو سنانے گیا تھا, درد دل ماں کو بتانے گیا تھا. اس نے اٹھا کے بنا پوچھے تماچا مار دیا. کہا بس میرے تماچا لگا, میں نے تو دیکھا میری ماں نے بھی دیکھ لیا تھا, ماں کی قبر پہ تماچا مارا. اتنا جملہ حضرت یوسف نے کہا ہے. مالک نے ہاتھ جوڑے, قدم پکڑ کے کہتا ہے اے بیٹے معاف کر دیا جائے, بیٹے معاف کر دیا جائے. حضرت یوسف نے رخ کیا ماں کی قبر انور کی طرف, کہتے ماں تیرے بیٹے نے تو معاف کر دیا ہے, اب تو بھی معاف کر دے. اتنا کہنا تھا, کل کے اندر ساری آندھیاں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر ماں زبان سے بول دے تو تقدیر بدل دیتی ہے, ماں ہاتھ اٹھا دے تو نقشے بدل دیتی ہے. 70 ولی بد دعا کرے, ایک ماں دعا کرنے بیٹھ جائے تو خدا 70 ولیوں کی ڈال سکتا ہے, ایک ماں کی نہیں ڈال سکتا. اللہ دلہن والو, شادی شدہ زندگی گزارنے والوں, ماں کی آواز کو تماشا بتانے والوں, ماں کو جانور کہہ کے آواز دینے والوں, تجھے کیا پتا ماں کیا ہے. خدا کی قسم یہ ماں وہ ہے جتنا زمین پہ اولاد سے پیار کرتی ہے اتنا ہی زمین کے اندر جا کے اولاد سے پیار کرتی ہے.
لو وظیفہ دے کے جا رہا ہوں حاجی پور والوں، اگر کوئی کام بگڑنے لگے کچھ مت کرنا، ماں زندہ ہے تو قدموں میں بیٹھ جانا، اور قبرستان چلی گئی ہے تو فاتحہ پڑھنے چلے جانا۔ اللہ سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیچ دیے گئے، بک گئے، کون کون سی مصیبتیں نہیں اٹھائی، کون کون سی مصیبتیں، جیل کاٹی، قید میں رہے، 40 سال باپ بیٹے کی جدائی کا لمبا عرصہ، اور اتنا لمبا عرصہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس قید کے اندر حضرت یوسف کو ڈالا گیا تھا اس میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اور قید خانہ اوپر نہیں نیچے تھا، چھت سے ملا روشن دان تھا۔ ایک نا آپ قید کے اندر روز دیکھتے تھے، یار کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے، کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے۔ روتے تھے یہ سوچ کے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی، میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر، جب جدا ہونے لگے تھے بھائیوں سے نا، تو کہا تھا میں تمہارا غلام ہوں، بک تو گیا ہوں، مہربانی کرو مجھے تھوڑا سا مہلت دو۔ کہا کیونکہ اپنے آقاؤں کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائیوں بیٹھ جاؤ، تم نے مجھے بیچا میں نے شکوہ نہیں کیا، تم نے مجھے لاتوں سے مارا میں نے کچھ نہیں کہا، تم نے گالیاں دی میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہر بھائی زمین پہ بیٹھا، حضرت یوسف یوں گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے بھائی کے، لپٹ کے روتے تھے۔ آخر میں جاتے جاتے کہا جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا، جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا۔ وہ یار رشتے کتنے عظیم ہوتے ہیں، کبھی نے پہچانو تو صحیح۔ حضرت یوسف قید کے اندر کے خیال آتا ہے میرے باپ پہ کیسی گزرتی ہوگی، میرے باپ کی تو میں جان رہا کرتا تھا، ان کا تو میرے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، آج برسوں بیت گئے ہیں ان کی کیسی گزرتی ہوگی۔ اسی سراغ سے دیکھا کرتے تھے کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو، کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو، کوئی تو ہوگا جو کنعان تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، جانتے وہ ایک دن نہ ایک مسافر آیا، تجارت کے لیے اونٹ لے کر کے آیا تھا، مال تھا اونٹ کے اوپر، اور اسی قید خانے کے پاس اس نے سواری کھڑی کی۔ جیسی سواری کھڑی کی اچانک اونٹ نے دوڑ لگا دی، وہ رسی کھینچتا رہا، اونٹ وہاں آ گیا جہاں حضرت یوسف روشن دان پہ نظریں جما کے بیٹھے تھے۔ جیسی اونٹ کا مالک پکڑنے آیا، آپ نے کہا ٹھہر تو صحیح ذرا قریب آ۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے روشن دان میں دیکھا، چاند سا چہرہ نظر آیا، حیرت میں پڑ گیا۔ کہا کیا بات ہے جوان؟ کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے بتایا فلاں شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا پتا کیا تو کنعان کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے، ہمارے قریب میں کنعان شہر ہے۔ کہا پھر اس کے رہنے والے یعقوب کو بھی جانتا ہوگا؟ کہا جی ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا کون نہیں جانتا ہے؟ فرمایا ذرا ٹھہر جا، مہربانی کر کچھ ٹائم دے دے۔ آپ نے خط لکھا، لکھنے کے بعد اس کے حوالے کیا، کہا تو جب پہنچے کنعان یا اس شہر کے بوڑھے یعقوب کے حوالے میری تحریر کر دینا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا جناب رشتہ کیا ہے؟ کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تعلق کیا ہے؟ کہا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میرا خط اس کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر، اس نے خط لیا، کہنے لگا جناب میں ابھی تو نہیں جاؤں گا، مجھے 8-10 دن لگ جائیں گے۔ کہا تیری مرضی، جب پہنچے یہ خط پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف کا خط ہے، لے کر کے تاجر کنعان آیا ہے۔ جیسی کنعان تاجر خط لے کر کے آیا ہے، حضرت یعقوب کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد، جب اس کو 3 دن کے بعد خیال آیا یوسف کسی قیدی نے خط دیا تھا، اللہ اکبر، لے کر کے یعقوب کی چوکھٹ پہ آیا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کیا ہوا، کیسے آئے ہو؟ کہا کہ فلاں شہر گیا تھا، ایک قیدی سے ملا تھا، اس نے خط دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، خط سے پہلے چیخ نکل گئی حضرت یعقوب کی، کہتے ہو نہ ہو میرے بیٹے کا خط ہوگا، میرے شہزادے کا خط ہوگا۔ کہا جلدی کر بتا تو صحیح۔ جیسی خط دیکھا ہے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس میں لکھا ہوا تھا بابا میری فکر نہ کیجیے گا، کوئی پریشان نہ ہونا، میں جہاں ہوں خیریت سے ہوں۔ کہا بیٹے بتا تو صحیح، جس نے یہ خط دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو نہیں بتایا، لیکن چہرہ ایسا تھا کہ جب اس کے آگے کھڑا ہوا تھا تو اس کے چہرے میں مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا۔ اللہ اکبر، کا اتنا حسین قیدی تھا۔ یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے، توجہ ہے آپ؟ چلیں اور آگے، باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا۔ اتنا روئے بیٹے کے لیے، آنکھیں کھو دی، روشنی چلی گئی آنکھوں کے لیے۔ کبھی تم نے یہ سنا ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ جب سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی؟ کوئی نہیں کہتا۔
لیکن اکثر سنا ہوگا جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے. بے شک. ہاں صرف تم ایک پریوار کا ممبر نہیں، باپ کی کمر کا زور بھی ہو، باپ کی طاقت ہو تم، باپ کی ہمت ہو تم. اگر تم ٹوٹے تو باپ ٹوٹ جائے گا، تم روٹھے تو باپ ٹوٹ جائے گا. تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، وہ جیتے جی مر جائے گا. لوگ کہتے ہیں میرا باپ موج میں چین سے کھا رہے ہیں تو روٹی الگ نہیں، وہ زندہ ضرور ہے لیکن ایک لاش ہے، ایک لاش ہے باپ. خدا کے واسطے باپ کو اکیلا نہ چھوڑنا، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا. ہاں یہ وہ ہے جو تیری میت پہ کمر توڑ دیتا ہے، یہ وہ ہے جو تیرے جنازے پہ ہمت ہار بیٹھتا ہے. اس لیے کبھی باپ کو نہ چھوڑنا. میری گزارش ہے باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو، ایسے باپ کے ساتھ رہا کرو جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے، اور کبھی اپنے دلوں کے راز بتایا کرو، کبھی باپ سے بھی دل کے راز لیا کرو. اللہ کی قسم باپ کو نا یہ سیب سنترے انار موسمی کا جوس اتنی طاقت نہیں دیتا جتنے باپ کو بیٹے کے میٹھے لہجے طاقت دیا کرتے. کبھی ان سے بیٹھ کے میٹھی باتیں بھی کیا کر، اور کبھی چھیڑ یار ان سے زندگی. کہو ابا بتاؤ تمہاری جوانی کیسی گزری تھی، کبھی پوچھ باپ سے، کبھی وقت دے اسے. ہم نہیں دیتے وقت. شرابیوں نشیڑیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پھلوؤں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. جس نے ہمارے لیے زندگی لٹا دی اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. بے شک بے شک. کیسی زندگی جی رہے ہو. باپ کیا ہے سوچتے یار مولوی تو یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ کی قسم مولوی کبھی اپنی بات نہیں کہتا، جب بھی کہتا ہے رسول پاک کی بات کرتا ہے. سچی بات. ہماری ہو تو واپس کر جاؤ. کتنا اہم رشتہ. تمہیں پتا ہے پھر خدا نے کتنی عزتیں بخشی. حضرت یوسف نے کہا تھا اس سے بس اتنا کہہ دینا، دعا کر دے، دعا کر دے خدا ملائے نہ ملائے تجھ سے، مجھے قید خانے سے رہا کر دے. مورخین لکھتے ہیں حضرت یوسف کی آزادی میں حضرت یعقوب کی دعائیں شامل تھیں. یہ لکھا ہے محققین و مفسرین نے. اگر یعقوب دعا نہ کرتے تو یوسف نہ نکلتے. یہ تاریخ بیان کرتے ہیں لوگ. حضرت یعقوب نے دعا کی، اللہ نے حضرت یوسف کو پھر وہ رتبے عطا کیا، آزادی ملی. اور آزادی کیسی ملی؟ اللہ اکبر. وہ بڑا کریم ہے، بے نیاز ہے. کبھی بیچے تو کھوٹے سکوں میں بیچ دیتا ہے، اور جب پھر اسی یوسف کا سودا کیا جائے نا تو ہیرے چاندی بھی کم پڑ جایا گا. بے شک بے شک. بیچنے والا وہی ہے، بکنے والا بھی وہی ہے، لیکن قیمتیں الگ الگ ہیں. بس فرق ہے کہ رب کی مرضی ہے. جب چاہے کوڑیوں میں بیچ دے، جب چاہے ہیرے جواہرات ٹھوکروں میں رکھ دے. پھر جو بولی لگی ہے اللہ اکبر، ہیرے جواہرات کم تھے ان کی بولی میں. ہاں پھر تخت شاہی پہ بیٹھے، کہتا یا ملا نہ تھا رب کو. فرمانے لگے رجسٹر تھا، رجسٹر فرماتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اس سے دو باتیں ضرور پوچھنی ہے. کون سی؟ کہاں سے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو. ناج لینے آئے ہو، ناج لینے آئے ہو، قحط پڑا تھا، ناج لینے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کس شہر سے آئے ہو. کہنے لگے اگر کوئی کنان کا آ جائے نا تو بس اتنا تو پوچھنا کہاں سے آئے ہو، یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو. واہ واہ واہ. یہ رشتے ہیں اللہ. کیا نسبت. کہنے لگے یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے خدام کھڑے ہیں دروازے پہ. جو آتا تھا کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے. کیا لائے؟ کہ سونا لائے ہیں. کیا لائے؟ کہ چاندی لائے ہیں. کیا لائے؟ کہ یہ لائے ہیں. اس کے بدلے میں ناج دیا جاتا. اللہ اکبر. ایک دن باری آ گئی حضرت یوسف کے بھائیوں کی. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کنان سے آئے ہو. اتنا سننا تھا، رجسٹر بند کیا، دوڑ لگائی. کہا حضور کے کیا بات ہے؟ کہا کچھ کنان کے مہمان آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھائی جنہوں نے قید میں ڈالا تھا، وہ بھائی جنہوں نے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے تھے، وہ بھائی جس نے بھائی کو کوڑیوں میں بیچا تھا، وہ بھائی کل جو دشمنی کر کے موت کے منہ میں دھکا دے کے آئے تھے، وہ بھائی جس نے بیٹے کو باپ سے جدا کیا تھا، وہ بھائی جو خون کے پیاسے تھے، آج وہ بھائی کے دروازے پہ سوالی بن کے آ رہے ہیں، محتاج بن کے آ رہے ہیں. چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو قید میں ڈال دیتے، یہ بھی کر سکتے تھے کہ سرطن سے جدا کرا دیتے، اس لیے کہ یوسف آج بادشاہ بن کر کے بیٹھے ہیں. لیکن پتا چلا بھائی آئے ہیں، ساری نفرتیں ختم ہو گئی. کہ یہ تو پوچھ لیا ہے کہاں سے آئے ہو، یہ مت پوچھنا کیا لائے ہو. کہا کس لیے؟ کہا یہ جتنے آئے ہیں سلطنت کے مہمان ہیں، لیکن جو کنان سے آئے ہیں وہ بادشاہ کے مہمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد علی صاحب قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے دسترخوان پر بٹھایا، سونے کے برتن میں کھانا کھلایا. پھر بلانا تھا یعقوب حضرت بنیامین کے بارے میں.
معاملہ تھا، بنیامین کو روکا، باقی کو بھیج دیا. یہی ہوا نا. کہنے لگے لو جی ہمارے باپ تو آ ہی نہیں سکتے. کہا کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے. بہت روئے، بہت روئے. انہیں پتا تھا یہ باپ میرے غم میں رویا ہے. بہت روئے. کہنے لگے لو میرا کرتا لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتا دیا، واپسی ہوئی، آنکھوں کی روشنی ہوئی، واپس آئے. لیکن سننا ذرا جو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھنا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسی دربار میں قدم رکھا، 40 سال کے بعد ملاقات تھی باپ کی بیٹے سے. کتنے سال کے بعد؟ سارے بولیں کتنے سال بعد؟ 40 سال کے بعد ملاقات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا سن رہے ہیں. 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی. پھر کیا تھا؟ باپ کو دیکھا نہ تو ایسے ڈوب گئے ان کے چہرے میں کہ یہ بھول ہی گئے کہ مجھے اٹھنا بھی ہے. بھول گئے، بیٹھے رہ گئے، بیٹے باپ کے چہرے میں کھو گئے. 40 سال کے بعد شفیق باپ کا چہرہ ملا تھا. 40 سال کے بعد وہ آنکھیں ملی تھی جو پیار کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی. 40 سال بعد وہ لہجہ سامنے تھا جو کبھی بات کرتے نہ تھکتا تھا. 40 سال کے بعد وہ وجود تھا جو سینے سے لگا کے نہ تھکتا تھا. 40 سال کے بعد اس وجود کو دیکھا تھا جس نے کاندھے پہ بیٹھا بیٹھا کے سیر کرائی تھی. بھول گئے باپ ہیں، بیٹھے رہ گئے. اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا جا یوسف سے جا کے کہہ دے یہ باپ کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا. میں نے اس کے نہ اٹھنے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اس کی نسل میں کسی نبی کو پیدا نہیں کروں گا. اگر یوسف ہو کر کے باپ کے لیے نہ اٹھے خدا نبوت لے لیتا ہے. اگر تو باپ کے لیے نہ اٹھے تو خدا تجھے برکت کیسے دے سکتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. عظمت والی چاہیے، برکت چاہیے تو باپ کی عزت کیا کر. بے شک بے شک. کبھی باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہ بیٹھ. باپ آ جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. باپ اگر کسان بھی ہے تو تیرے لیے باپ ہے. یہ رشتے بڑے اہم ہیں. آج چند راتوں کے بعد رشتے بدل جاتے ہیں. باپ باپ نہیں رہتا. بیٹا تو سیدھا کہتا بڑھتا نہیں گھر میں. ابا ہی نہیں کہتا شادی بات، یا تو کہتا بڈھن کہاں گئے، بڑے میاں کہاں ہیں. ابا حج کر کے آیا تو بیٹا بھی حاجی جی کہہ رہا ہے. بھئی کچھ تو شرم کر، تیرا تو باپ ہے. دنیا حاجی جی کہہ رہی ہے چلے گا، تو بھی حاجی جی کہہ رہا ہے. میرا بیٹا مجھ سے کہے مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ابرار بھائی اگر عبداللہ تم سے کہے کیا حال ہے مولانا، تو کتنی دوریاں لگتی ہیں. رشتوں میں، لہجوں میں خدا نے محبت رکھی ہے. بے شک بے شک. اگر آپ باپ کو باپ کہتے ہیں نا تو آواز بھی لگ جاتی ہے اور رشتے میں کھچاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ماں کو ماں کہو نا تو آواز بھی ہو جاتی ہے اور رشتے میں مضبوطی بھی آ جاتی ہے. اور ماں کو اگر عورت کہو نا، یہ کچھ چیزیں سمجھنے والی باتیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے. کہتا پتا تمہارے ابو کہاں کہ حاجی جی. سامنے والا تو کہہ رہا تمہارے ابو کہاں، تو کہہ رہا حاجی جی. تیرے ابو کہاں کے پٹھان، تیرے ابو کہاں کے ٹھیکیدار ابھی نہیں آتے ہوں گے. اور سسرال جا رہا السلام علیکم ابو جان. وہ اتنا لمبا ابو جان ہو گیا. اتنی زور سے ابو جان کے سلام کرتا پورے محلے کو پتا چل جاتا فلاں کا داماد آ گیا. ابو امی وہ منہ ہی نہیں سوکھتا ہے، منہ کھلتا ہی نہیں. شرم کر یار، شرم کر. چل وہ بھی ماں باپ ہیں لیکن انہیں پٹھان مت کہہ، انہیں بھی ابا کہہ. کیا انداز ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں، سچی بات ہے نا. اللہ کی قسم جو سکون باپ کہنے میں آتا ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں آتا. بے شک بے شک. کبھی اپنی ماں کو کہنا وہ حاجی جی کی بیوی روٹی دینا ذرا، بتا روٹی ملے گی کہ چمٹا؟ بولو دو ہی چیزیں ملیں گی، یا چمٹا یا پھوٹی. تو یہ تھوڑا خیال کرو رشتوں کا. ابا ہے تو ابا کہا کرو، ماں ہے تو ماں کہا کرو. ان کے کان ترس جاتے کوئی ہمیں باپ کہے. بے شک بے شک. جن پہ اولاد نہیں ہوتی نا وہ اسی جملے کے لیے روتے. اللہ ایسا، اللہ ایک بیٹا دے دے جو ہمیں باپ کہہ کے آواز دے. جوانوں اللہ کرے سب کے سروں پہ سہرے بندھے، جن کے نہیں بندھے ہیں. آمین.
ہاں اور جن کے بند گئے ہیں اللہ ان کے سحروں کی بہاریں سلامت رکھے، آمین اللہ ان کی بیویاں سلامت رکھے۔ آمین۔ اس بات پہ کوئی آمین نہیں کرے بیویاں سلامت رکھے، زیادہ ہی چلے بنے بیٹھے ہو کہ بھائی اللہ جوڑے سلامت رکھے، آمین۔ یہ یاد رکھنا۔ میں یہ بات بھی تجربے سے کہہ رہا ہوں، لوگوں نے مجھے بتایا، حضرت 80 سال کے بڈھوں نے بتایا، کہنے لگے اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے نا، برا نہ ماننا بھائی کسی کی تیسری چوتھی ہو تو، ہاں تیسری چوتھی والے ناراض نہ تھا، بس میں ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے نا وہ تیسری چوتھی میں نہیں ہے۔ یہ کون بولا بات؟ اللہ سلامت رکھے بھائی۔ کچھ جملے بڑے تجربوں سے بولے جاتے ہیں بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو وہ کہنے لگے مولانا، ان کی بال سفید تھے، کہنے لگے میری پہلی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، میں نے دوسری بیوی سے دوسری عورت سے نکاح کیا۔ کہنے لگے میں جب 35 سال کا تھا تب میں نے 16 سال کی لڑکی سے نکاح کیا۔ کہنے لگے لیکن آج تک نا یہ خدمت تو بہت کرتی ہے لیکن یاد پہلی بیوی کی آتی ہے۔ اللہ اکبر، پہلی بیوی کی یاد آتی ہے۔ تو یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو نا، اللہ پہلے جوڑے کو سلامت رکھے۔ یہ بڑے مشکل کام ہوتے ہیں، دوسرے نکاح جو ہوتے ہیں بڑے مشکل کام ہوتے ہیں، حالانکہ کرنے چاہیے، 3-4 تک اسلام نے اجازت دی ہے۔ کئی مولویوں نے مجھ سے کہا بھائی اس میں بھی تو تقریر کر کہ 4 بیویاں ہونی چاہیے۔ بھیا جس کی پاس دم ہو تو کر لے، چاہے روٹی کھلا پلا سکتا ہے تو کر لے، منع تھوڑی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اسلام نے تو شروع ہی 2 سے کی ہے، قرآن تو کہتا ہی 2 سے ہے، شروعات 2 سے ہوئی ہے، تو ایک لیے گھوم رہا ہے، کیوں نہ گھومے بیچارہ؟ پورے دن تو زندگی ٹھلوا پن میں گزار دی، چراؤ پہ گزار دی، نہ کرنے کے نہ کھانے کے۔ کہتے مولانا ایک جب سے آئی مصیبت آ گئی۔ مشورے دینے والے لوگ ملیں گے آپ کو کہ بیٹے بڑی بڑی زندگی ہے نکاح کی، کہتے ہیں نا لوگ، سمجھ لینا یہ سب سے بڑا ٹھلوا ہے، سب سے بڑا نکمہ ہے جو یہ کہے شادی کے بعد کی زندگی بڑی بری ہے، سمجھ لو نکمہ ہے۔ اس لیے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انسان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب نکاح کر لیتا ہے، جب نکاح کے بعد مکمل ہے تو نکمے ٹھلوے، تو سے کس نے کہہ دیا نکاح کے بعد زندگی مصیبت؟ نکاح کے بعد زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ بہتر کرو، حالات بہتر کرو، لیکن شرط تھوڑے نکاح بھی سستے کر لو۔ ہے مکھیا کا پوتا ہوں، 10 لاکھ سے کم نہیں لوں گا، لے جی بھائی، اس سے کم نہیں لینا مجھے بھائی، 10-15 لاکھ تو چل جائے گا۔ اسرار بھائی بیٹھے نہیں، اللہ سلامت رکھے بھائی، تم سبحان اللہ بھی مت کہو چاہے، لیکن میرے سامنے بیٹھے رہو، اللہ سلامت رکھے۔ یہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، میرا ان سے ہنسنے کا بھی ایک رشتہ ہے۔ ہاں یہ معاملہ ہے، بس اللہ سلامت رکھے اس پورے پریوار کو، بڑے اچھے لوگ ہیں، اور یوں تو پورا حاجی پور بڑا اچھا ہے۔ ایک ہی بیٹھا تھا کہ حاجی پور کا، سبحان اللہ بھائی، باقی تو ناراض ہو کے بیٹھے ذرا۔ خیریت ہے نا آپ لوگ؟ خیریت ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعائیں کیا کرو اللہ ہمارے رشتوں میں برکتیں دے۔ آمین۔ اگر نکاح کر لو نا، میری ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیویوں کو سب سے پہلا یہ سبق دو، بتا دو بھائی۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے کرے یار مولانا اب تو 10-12 سال گزر گئے، آج مشورہ دینے آیا، لیکن جن کی نہیں ہوئی ہے ان سے میری گزارش ہے، سیدھی بات ہے، اپنی بیوی سے پہلی بات کہہ دو میرے ماں باپ میری دنیا بھی ہیں آخرت بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تجھے ان سے شکایت ہو تو مجھ سے کہنا، میرے ماں باپ سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بولو اجازت نہیں ہے، لیکن ہم سسروں کو اتنی زور سے ابا ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے ابا کا گلا پکڑ لیتے ہیں، اور وہ تم سے کہنا چھوڑ اپنے ابا کو بھائیوں کو، سیدھی بات ہے کہہ دو چل بھائی سودا کر لیتے ہیں، تو اپنے چھوڑ دے میں اپنے چھوڑ دے رہا ہوں، بن پکی، نہ تو اپنوں سے بات کرے گی نہ میں اپنوں سے بات کروں گا۔ لگتا ہے تمہیں کوئی جھگڑا ہوگا، سمجھوتا ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے کہ چل بھائی چل ٹھیک، تو اپنوں سے بول میں اپنوں سے بول لوں۔ ہاں تو یہ تھوڑا سا باپ ایک
بڑے خواب سجا کے دولہا بناتا بیٹے کو. میری گزارش ہے بھائیوں، نکاح کے بعد باپ کو نہ بھولنا، ماں کو نہ بھولنا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا. یہ رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے. جب سب چھوڑ، میں نے نا وہ میاں بیوی جو 7 قسمیں کھاتے تھے جینے مرنے کی، بڑا معاملہ خراب ہے. ہماری قوم چلی ہے لو میرج کرنے پہ، تباہی مچ گئی. ہاں، اور ہم سے ہی پوچھ رہا فون کر کے مولانا لو میرج کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا تیرا ابا نہ ہے، تیری اماں نہ ہے، تیرا پریوار نہیں ہے کیا؟ بالکل اکیلا ہے، لاوارث ہے کیا؟ تو کہتے نہیں وہ اسلام میں گنجائش تو ہوگی. میں نے اسلام میں گنجائش دیکھ رہا، نماز بھی تو فرض ہے، زکوٰۃ بھی تو فرض ہے، اس کی گنجائش ڈھونڈنے آیا یہاں پہ. اسلام نے منع کیا ہے ان چیزوں سے. کن چیزوں سے؟ جن سے اپنوں کی عزتیں جائیں، بے شک اپنوں کا وقار جائے، جس سے سوسائٹی میں نام اچھلے، ان کاموں سے منع کیا اسلام نے. بھائی وہ تم نے دیکھا نا توفیق والا مسئلہ ہے، اس نے سراسر غلط کیا. لو میرج کے بھوت چڑھے، اور پھر اس کے بعد نشہ کیسے اترا، 32 ٹکڑے کر کے رکھے فریج میں. آفتاب دیکھ رہے ہو نا نیوز آفتاب والی، 32 ٹکڑے کر کے رکھے. او خدا کے بندے مت کر لو میرج، ارینج میرج کر. اللہ تیرے گھر میں بھی برکتیں دے گا، تیری نسلوں میں بھی برکتیں دے گا. ہاں نوجوانوں، یہ جدید دور کی ہوا میں مت بہ جانا. نیا دور ہے بھائی، خود مرضی سے چنیں گے اپنی، مت چن اپنی مرضی سے، باپ کی مرضی سے کر لے. 19% بھی ہوگی نا تیری نظریے سے، 21 نہ ہو، اگر 19 بھی ہوگی نا، اسے عزت سے جگہ دے دے. تو یہاں عزت سے جگہ دے، باپ کو عزت دے دے، اللہ قیامت میں تجھے عزت عطا کر دے گا. بے شک بے شک. ہاں ناراض نہ ہو نا. اور یہ فون فان والی پھینکو ایک طرف. مشورہ دے کے جا رہا ہوں، مشورہ دے کے جا رہا ہوں. جن لڑکیوں کو ماں باپ شوہر گھر سے نکال دیتا ہے، انہیں کون سینے سے لگاتا ہے؟ بولے ماشاءاللہ سارے بولے کون؟ باپ لگاتا ہے نا. تو سب سے بڑا ہمدرد کون ہوتا ہے بیٹی کا؟ باپ. کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ اجازت دے گا کہ نکاح سے پہلے کسی سے 3 گھنٹے فون پہ لگ کے بات کر؟ نہیں. جو بھی بیٹی بات کرتی ہے چھپ کے ہی تو کرتی ہوگی. دیکھو میں تمہیں گالی بکرے نہیں آیا ہوں، میں صرف سمجھانے آیا ہوں. اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے. جیسی کرنی ویسی، زور سے جیسی کرنی ویسی بھرنی. جہاں دیکھو حضرت ٹرین چل رہی روڈ پہ، میں دیکھا رات میں نا پیڑ سے چپکا کھڑا، میں سمجھ گیا بھوت ہے اس پہ. قبرستان کی دیوار سے لگا پڑا. بھائی کہاں دیکھ، یہاں طاقتور صحیح آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو عشق کا مریض ہے. جدھر دیکھو وہاں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں. بھوت چلا ہے بھائی. جب سے یہ سینے فری ہوئی ہیں نا تو بس عزت ہی فری ہوگی. سیمی فری ہونے سے عزت فری ہوگی. یہ سمجھانا چاہتا ہوں جوان، جو باپ تمہیں بیٹی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، جو تیرے بدن پہ کسی کی نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، جو تیرے سر سے دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ باپ تجھے کیسے اجازت دے گا؟ غیر محرم سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرو. اور اب نکاح کرنے والوں، لو میرج والوں ذرا جواب دینا. جس باپ نے 18 سال خون جگر پلا کے پالا، اگر یہ بیٹی اس کی نہ ہو سکی تو تیری کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر زندگی میں برکتیں چاہتے ہو، آج تو پسند آیا تو باپ کو چھوڑ کے چلی آئی، کل کوئی اور پسند آ جائے گا تجھے چھوڑ کے چلی جائے گی. اس لیے فیصلہ یہ کر، بیٹی وہ نہیں چاہیے جو گھنٹوں بات کیا کرے، بیٹی وہ چاہیے جو خدا سے بھی پیار کرے، مصطفیٰ سے بھی پیار کرے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرو گے میرج؟ ارینج میرج کرنا. ہاں اللہ توفیق دے ہماری قوم. اور فون صرف ضرورت پہ استعمال کرو. آج کل تو فیس بک پر رشتے ہو رہے ہیں جی. فیس بک پہ. اور لوگ بڑے چالاک ہو گئے، بہانے کے منہ ہو رہے ہیں، دکھانے کے منہ ہو رہے ہیں. جب دکھائی گئی تو حور تھی.